جی ہیلو ویورز، میں ہوں کمر چیمہ اپنے یوٹیوب چینل کمر چیمہ کے ساتھ. اور ویورز آج پھر میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ امبیسڈر عارف کمال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ سر کی بک ہم نے ریمیننسز آف مائی ونڈرنگز جو ہے وہ پچھلے لاسٹ ٹائم بھی کور کرنے کی کوشش کی تھی. اس دفعہ وہ تو کافی کور ہو چکی تھی، لیکن دو ایک بڑی پوائنٹس ہیں، دو ایک بڑی ڈسکشنز ہیں جو اس دفعہ کرنی ہے. ایک تو پاکستان کے مسلم ورلڈ کے ساتھ تعلقات وہ ڈسکس کرنے ہیں، اور دوسرا ٹریک ٹو ڈائلاگ ود انڈیا یہ بھی ڈسکس کرنا ہے. اور بس یہ دو ہی پوائنٹ ہیں. لیکن امبیسڈر صاحب کیونکہ سرو کر کے آئے ہیں سعودی عرب میں، جارڈن میں، قطر میں، اس کے بعد فلسطین میں، تو اس حوالے سے سر سے بات کریں گے کہ ان کے ایکسپیرینسز وہاں پہ کیسے رہے، اور ہمیں بتائیں کہ اس وقت مسلم ورلڈ کے ساتھ یہ جو ٹرانسفارمیشن آئی ہے مسلم ورلڈ میں اس پہ بھی سر سے بات کریں گے. امبیسڈر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. شکریہ بہت، ویری کائنڈ. تھینک یو سر. سر میں بات شروع کروں گا آپ کا جو سفر ہے سعودی عرب کا، جو کہ آپ نے اپنی بک میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ ذرا کائنڈلی، ہم تو یہاں پہ شروع سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور ہیں بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح سعودی عرب نے ہمیں اسسٹنس دی بہت کچھ، لیکن ایک چیز ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے جو ایک ایکسٹریمسٹ پروجیکٹ آئے، مدرسہ میں انویسٹمنٹ آئی، اور وہ جو ایک پوری کی پوری لاٹ پاکستان میں جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ بن گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سعودی عرب میں ایک شفٹ بھی آ رہی ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرنس محمد بن سلمان اور ان کا 2030 ویژن، اور وہ ابھی کس طرح اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو فلسطین کے حوالے سے اور ویسے ری ایک اورینٹیشن ہو رہی ہے. سر ذرا کائنڈلی اپنے ماضی کے ایکسپیرینسز سے ہمیں بتائیے گا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اینڈ دس شفٹ which is coming right now, sir. جی، تعلق تو بہت ڈیپ روٹڈ ہے، اور اس کا آپس میں جو خمیر ہے وہ ایک ہی سے اٹھ رہا ہے، تعلق جو کہ تسلسل میں ہے. لیکن کانٹیکسٹ جو ہے چونکہ تبدیل ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا مسپرسیپشنز بھی جنم لیتے ہیں، اور یہ سمجھنے میں بھی تاخیر ہوتی ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں اس خاص حرکت کا یا موو کا مطلب کیا ہے. لیکن یقینی طور پہ سعودی عربیہ کی جو کنگڈم ہے اس کا اپنا وجود، اس کا ریشنل جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے. جس اساس پہ وہ ایک وجود میں آئی تھی 20s میں، اس میں آل شیخ اور آل سعود کے درمیان جو ایک میرج آف کنوینئنس کہہ لیں، وہ اس میں تواتر تو چلا آ رہا ہے. لیکن ایک گلوبل انوائرمنٹ اور جو ریجنل انوائرمنٹ میں ایک جو اور چیز جو کہ اوور لارڈشپ ہے جن سپر پاورز کی، ان کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں نظر آتی ہیں. ایک تو تھریٹ پرسیپشنز بدلے ہیں بہت سارے علاقوں میں، اور وہ پرسیپشنز بدلنے کی وجہ کتنی اور کس حد تک مقامی اس کی خمیر سے اٹھ رہا ہے، تو کتنا باعث سے وہ مینیپولیشن کا اثرات ہے. تو اس سے ایک عرب عجم جو تصادم تو نہیں کہنا چاہیے، رگڑ جو ہے اس میں پھر سے جو نکھار آیا ہے، نکھار کا لفظ غلط نہ سمجھا جائے، مطلب ایک طرح سے وہ جو اس کو دکھائی دے رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ جو عربوں اور اسرائیل کے درمیان ایک تھریٹ پرسیپشن تھا، اور اس کے بدلنے کے بعد اس کے بدلے میں ایک کریٹ ہوئی ہے، ایک ری جنریٹ ہوئی ہے کہنے کے بعد کہ خلیج کے دونوں فلائٹ کے درمیان. تو ہمارا رول بھی اسی کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ ہم جب وہاں قبولیت ہماری زیادہ تھی گلف میں، تو اس وقت ایک تھریٹ پرسیپشن تھا، اور پاکستان کو ایک دیکھا جاتا تھا بولیوارڈ آف ڈیفینس آف دی گلف اسٹیٹس. اور جب تھریٹ پرسیپشن جو ہے وہ ری انجینئر ہوا، معاف کیجیے گا یہ لفظ میں استعمال کرنے کا عادی ہو چکا ہوں، میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں بہت سارا ایک اثر باہر سے بھی ہے، دور سے بھی ہے، ان لوگوں کی طرف سے بھی ہے جو ہمارے نزدیکی ہے لیکن بہت جغرافیائی طور پہ دور ہے. تو اس کے سبب ایک ہم چونکہ خود ایک افغانستان کے بعد ایک مشکل میں توالد کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اور ہمیں ذرا سر اٹھانے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے. لیکن یہ کہ ہمارا جو ایک جغرافیائی حیثیت ہے
کہ ہاں، اور جو ہمارا ایک تاریخی رول ہے، نہ ہم عرب ہیں نہ ہم عجم ہیں، چنانچہ ہمارے اوپر اعتماد کی فضا پھر سے ہر وقت قائم ہو سکتی ہے پوری طرح سے. ہمارا رول ہے ان کو اکٹھے کرنے میں بھی، ان کے درمیان اختلافات کو نیرو ڈاؤن کرنے میں بھی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ہمارا رول اور ہماری جو ہے وجود جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے بھی اور اس کے فلیگ کے دوسری سائڈ پہ بھی وہ اس کی قبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی. اور اگر آئی بھی ہے تو وہ اس لیے ہے کہ پوشیدگی ہے. ادروائز یہ ایک اہم چیز ہے جس کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. اور آپ چونکہ حالیہ تناظر میں بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وزیر خارجہ بھی اس وقت تہران میں ہے اور وہ گلف کے ایک حصے سے وہاں ٹریول کر کے گئے ہیں. اور جو رول آپ کا پہلے سے جغرافیائی طور پہ، ثقافتی طور پہ، تاریخی طور پہ جو آپ کے صوبے ہیں وہ پھر سے اجاگر ہونے کی پوری گنجائش موجود سر آپ نے اپنی کتاب میں جو آپ نے سعودی عرب کا پارٹ لکھا ہے اس میں آپ نے او آئی سی کا بھی ذکر کیا ہے، او آئی سی لیڈر آن کشمیر. سر یہ ذرا کائنڈلی بتائیے گا کہ ماضی میں تو او آئی سی نے بہت مدد کی اور ہمیں کشمیر ایشو کو انٹرنیشنلائز کرنے میں مدد کی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا تبدیلیاں ہیں جس کی وجہ سے اب او آئی سی اس طرح فعال نہیں رہی اور اب وہ اس کشمیر ایشو کو جو اجاگر نہیں کر پا رہی، بلکہ ہماری تو جو ریسنٹلی فارن منسٹر نے بڑی تند و تیز جو ہے وہ بیانات بھی دیے کہ ہم اس کو کسی اور فورم پہ لے جائیں گے، اور فارن منسٹرز کا اجلاس بھی نہیں بلایا. سو آپ کیونکہ سعودی عرب میں رہ کے آئے ہیں اینڈ یو ہیو بین لوکنگ مسلم ورلڈ ویری کیئرفلی اینڈ او آئی سی، سو ہاؤ ڈو یو سی دس شفٹ سر؟ دیکھیے سر، میں اس کو او آئی سی کے پلیٹ فارم کا کے لیے کوئی تنقیدی زاویے سے نہیں دیکھتا، اس لیے کہ جو حقائق زمینی ہے اور جو کہ ان ملکوں کی پالیسیز میں یا ان کی ضروریات میں اگر کوئی رد و بدل ہوتا ہے یا ایمفسس کا فرق آتا ہے تو وہ اس کی اظہار جو ہے اس کا وہ دوسرے پلیٹ فارم سے جو ملٹی لیٹرل ہے اس پہ بھی ہوتا ہے. جیسا کہتے ہیں کہ یو این کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اس نے کچھ نہیں کیا، ان ایکشن ہے. تو جب میرے پاس کے مفادات میں ایک تبدیلی واقع ہو یا ان کی ایک تجارت عارفانہ کا انہوں نے کام کرنا ہو تو اس وقت آپ کو سلامتی کونسل بھی انیکٹیو نظر آئے گی، چاہے وہ انیکٹیو ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ ریفلیکشن ہے، وہ شیشہ ہے، وہ مرر ہے ان چیزوں کا جو کہ ہمیں بظاہر ننگی آنکھ کو نظر نہیں آتی. اس طرح سے او آئی سی جو ہے پلیٹ فارم کی حیثیت میں اس کا جو رول ہے اس میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. جو قراردادیں آج سے 20 سال پہلے ہوتی تھی وہ بھی اب بھی وہی ہو رہی ہیں، اور نہ ہی کہ وہ اس میں کوئی الفاظ میں کوئی کمزوری آئی ہے، بلکہ جو او آئی سی کانٹیکٹ گروپ ہے اس کا تسلسل چلا آ رہا ہے مڈ 1990 سے. وہی رکن ہے، وہی قرارداد کی زبان ہے، اور وہ جب کانٹیکٹ گروپ اس کو اختیار کر لیتا ہے تو او آئی سی فارن منسٹرز بھی اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ پرو ایکٹیو رول کسی معاملے کو آگے بڑھانے میں، وہ اس میں یقیناً اس وقت کمی آ جاتی ہے جب سب میری اگر کہنے کمی تو نہیں کہنا چاہیے، جس وقت ملکوں کے اپنے مفادات میں کوئی اس طرح کی چیز آ رہی ہو جس میں وہ گنجائش چاہتے ہیں، وقت چاہتے ہیں. لیکن یہ کہ میرا اپنا خیال ہے کہ او آئی سی کا پلیٹ فارم جو ہے اس کو اوور سٹیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ او آئی سی بذات خود وہ مرر ہے ان عوامل کا جو کہ اس کے پیچھے ہے. یہ اس کا اہمیت اس کی یہ ہے، اپنی جگہ برقرار ہے کہ یہ دنیا میں اقوام متحدہ کے بعد سب سے بڑی نمائندگی کے اعتبار سے تنظیم ہے، ملکوں کی نمائندگی کے اعتبار سے. اور یہ اس میں گفتگو ہونا کسی مسئلے پہ یہ اہمیت رکھتا ہے دنیا کی اوپینین کو آگے بڑھانے کی. لیکن اس کے اپنے کوئی ٹیتھ نہیں ہے، وہ ٹیتھ تو ملکوں کے ہیں، جس طرح سے کہ آپ سیکورٹی کونسل میں بھی چھپا رہے ہیں تو ٹیتھ ان کا ہے. تو اس طریقے سے میں اس کو دیکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، نہ ہی اسے کوئی مایوسی کی کوئی چیز نظر آتی ہے. اصل حقائق تو جو ہے وہ ہے زمین پہ ریاست جموں کشمیر کے اندر. فار ایگزامپل اگر کشمیر کا مسئلہ ہے
اگر کشمیر کے لوگ اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، تو پھر یہ ادارے جو ہیں ان میں بھی ہلچل ہوتی ہے. جس طرح کہ ایک ہلچل بہت واضح طور پہ مسلسل 3 سالوں میں یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ سے ظاہر اس میں نہ میرا کمال ہے، نہ وزیر خارجہ کا کمال ہے. اس میں کمال ہے ان لوگوں کا جو وہاں بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، لیکن اب آج کل کے زمانے میں ان کے پاس وہ گیجٹس ہیں، ان کے پاس وہ سوشل میڈیا کے ریلائنس کے طریقے ہیں، ان کی آواز نکلتی ہے، سنی جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو دنیا میں مفادات کی دنیا ہے اس میں کہیں پہ عمل اس پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، رسپانس کم ہے. لیکن اب ہیومن رائٹ سچویشن ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو چھپانا بالکل ممکن نہیں تھا، نہ سیکورٹی کونسل، نہ یو این کے آرگن کے لیے جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے، نہ او آئی سی کے لیے. اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول دن بدن بتدریج بڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، میں آگے چلتا ہوں. آپ نے قطر کا ذکر کیا ہے، شفٹنگ سینڈز آف قطر، اور آپ نے اس میں بہت ساری باتیں کی ہیں. پاکستان میں جو رجیم چینج ہوا اس کی کیا فال آؤٹ ہوا، اور پھر سیکورٹی امبریلا کی، پاکستان کی پرسیپشن اینڈ ریالٹی کی. سو ہاؤ واز یور ایکسپیرینس ان قطر، اور پرٹیکولرلی ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ جو مڈل ایسٹ کا جو سعودی قطر کے ساتھ ایک امپیس تھا، اس میں پاکستان نے اپنی پوزیشن نیوٹرل رکھی ہے which Saudis didn't like, I think. So آپ ذرا اپنا اسٹے کے بارے میں بھی بتائیے گا، وہاں پہ ہمارے قطر کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اور یہ پاکستان نے جو نیوٹرالٹی رکھی ہے اس کو بھی ڈسکس کیجیے گا کہ پاکستان کیا واقعی اب مسلم ورلڈ میں یا قطر کے ساتھ ان کے آپس میں جو مسئلے ہوتے ہیں اس میں نیوٹرلی رہتا ہے؟ دیکھیے سر، پاکستان کا اپنا وجود جو ہے اس کا ایک ریشنل ہے، اور اگر وہ ریشنل ہم اس کو ابنڈن کر دیں گے اور پارٹی بازی کریں گے تو وہ ریشنل ختم ہو جائے. بڑا سمپل کوشچن ہے. اور میں آپ کو اپنا ہائی پوائنٹ ہسٹری کا جو ہے اس کو ضرور ذکر کر دوں، اس سے آپ خود نتیجہ نکال سکتے ہیں. 67 کی عرب اسرائیلی وار کے زمانے میں پاکستانی پائلٹس نے جورڈینین ایئر فورس کے جہاز بھی اڑائے، بلکہ اسرائیلی جہاز گرائے جورڈینین ٹیریٹری کے اوپر. اسی وقت، اسی زمانے میں، انہی تاریخوں میں جب جارڈن اور سیریا کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج حائل تھی، سوچ کا، فکر کا، عمل کے زاویے مختلف تھے، اس وقت پاکستانی پائلٹس سیرین ایئر کرافٹ بھی اڑا رہے تھے سیم ٹائم. تو یہ ہے جس کو کہتے ہیں آپ کی قبولیت، آپ کا ایکسیپٹنس لیول، اس لیے کہ آپ پہ ایک اعتماد کی فضا ہے. ہمارا کیا کام ہے کہ ہم سعودی عربیہ کی حمایت یا مخالفت کریں ایز اگینسٹ اندر عرب کنٹری، انلیس کہ کوئی یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے یا ہماری آئیڈیولوجیکل موٹیویشن اور جس سے کہ کفر اور اسلام کا جھگڑا ہو یا پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے تھریٹن. تو آئی تھنک یہ مفروضے جتنے ہیں یہ سارے یہاں پہ آرٹیفیشلی جنریٹڈ ہیں، اور ان مفروضوں کو پاکستان کو بانگ دہل کہنا چاہیے میرے رائے، اور کہا طریقے سے کہا، اپنے زبان سے کہا کہ ہم پارٹی باز نہیں اس ضمن. اور آئی تھنک بڑی لاجیکل ریشنل اپروچ ہے، کیونکہ جو منارکیز کا آپس میں جھگڑا ہے کہ تو میرے تابع دار، میں تیرا تابع دار، آپ اس میں کیوں پڑیں گے؟ ویری سمپل. اور نہ ہی ہم شیعہ ہیں نہ ہی ہم سنی ہیں، ہم مسلمان ریاست ہیں جس کا ایک اسلامک کریڈینشلز ہے، اور ہم یہ کہیں کہ ہم تمہارے حق میں نہیں ہیں، ان کے حق میں کیوں کہیں؟ آگے آپ کے جغرافیائی دشمن کا ہے کہ آپ ایڈ اپ ٹو ون مور. آپ کا اگر ایک کونا خالی رہ گیا ہے جس میں ابھی آپ کی، میں اس کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں. تو قطر میں جب ہم تھے، قطر ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن یہ کہ وہ پر اعتماد ہے. اور جس دور میں تھا اس دور میں خوبصورتی اس کی یہ تھی کہ جو ان لائک دی پریڈیسیسرز جو ان کے تھے monarchical آرڈر، انہوں نے اپنی ساری دولت، لیکن دوسرا یا تیسرا بڑا پروڈیوسر آف نیچرل گیس ہے دنیا، تو وسائل کی تو کوئی کمی نہیں ہے.
یہ وسائل کی موبلائزیشن کی بات ہے کہ آپ وسائل کو کس طریقے سے مجتمع کرتے ہیں، اس کو استعمال میں کیسے لاتے ہیں. تو یہ وہ جو میرے لیے بڑا ایک آئی اوپنر تھا کہ جو اس وقت کی قیادت تھی جو اب سے جس کا تسلسل چلا آ رہا ہے، انہوں نے اپنے وسائل کو بجائے پیرس منتقل کرنے کے انہوں نے اس کو موبلائز کیا، اس کو ری انویسٹ کیا. قطر کی اٹھان کہنا چاہیے اس کے لیے. تو ابھی اسی دور میں قطر نے ایک ایسا کردار پلے کرنا شروع کیا جو کہ آپ کسی بڑے عرب ملک سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور وہ نیچرل تھا. اگرچہ اس کی کوئی اس سے کچھ رگڑ بھی ہوئی ہوگی ان کے ارد گرد میں، لیکن یہ کہ آئی تھنک قطر اس وقت، میں مثال دیتا ہوں کہ آلموسٹ ساری آبادی جو ہے اس کو ویکسینیشن ہو چکی ہے. آبادی تھوڑی ہے، وسائل زیادہ ہے، اس کو مینجمنٹ کا سوال ہے، وسائل کا مسئلہ نہیں ہے. وسائل اگر نہیں بھی ہے آپ مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں. ابھی اس وقت ان کے ہاں جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی میرے خیال میں ساری مسلم ورلڈ میں جو سب سے نمایاں الیکٹرانک میڈیاز ہیں ان میں سے الجزیرہ فار ایگزامپل نام کے طور پر کرتا ہوں، پالیسی سے اتفاق یا اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ہے بڑا پریڈومیننٹ ہے. انہوں نے کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہا خلیج کے دوسری طرف، اس لیے نہیں کرنا چاہا کہ یہ وسائل جو ہے تیل کے اور گیس کے یہ ایک ہی زمین سے نکل رہے ہیں، اور یہ مفادات کا ٹکراؤ کوئی نہیں ہے انلیس کہ آپ اس کی آرٹیفیشلٹی، اس کو جعلی آپ انجیکشن لیں اختلافات کو بڑھانے کی. وہ نہیں کیا. اور آئی تھنک الٹیمیٹلی اس کی ریئلائزیشن ہے کہ یہ زمین ہماری ہے، یہ نہیں ان کی ہے، کامن گراؤنڈ ہے. پانی یہ جو واٹر وے ہے اس کی سیکیورٹی، اس میں پانی اس میں سے انرجی کا فلو جو ہے وہ دونوں سائڈوں کے مفاد میں ہے. آئی تھنک اس کی ریئلائزیشن بہت پر اعتماد طریقے سے اس وقت بھی تھی، اور غالباً اب بھی میں کہنا چاہوں گا کہ تقریباً اسی طرح سے ہے. اور جو نئی ان کی قیادت ہے وہ بھی بڑی ان کا ویژن اتنا واضح ہے اس معاملے میں، اور کوئی کسی طرح کے کانفلکٹ سچویشن جنریٹ ان کے حوالے سے خود نہیں کرنا چاہیں گے، نہ اپنے طور پہ. اگرچہ ان کو بھی امبریلا چاہیے اپنی دولت کو پروٹیکٹ کرنے کا، چھوٹا ملک ہے، لیکن وہ اس کے باوجود وہ کوئی جس کو کہتے ہیں جس طرح سے کہ آپ پالتو ہیں اور آپ نے اٹیک کرنا ہے اس لیے کہ پیچھے سے جو شکاری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اٹیک کرو، اس موڈ میں نہیں ہے. And I think I pay compliment to them for that reason. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ نے جارڈن میں بھی ٹائم گزارا، کائنڈلی ایک تو ہمارے ساتھ اپنا جارڈن کا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا، اور آپ نے ہیشمائٹ ٹچ کی بات کی، اور پاکستان اور جارڈن کے تعلقات کس طرح رہے. کبھی اتنا زیادہ لمبا چوڑا یہاں پہ ڈسکس نہیں ہوا جارڈن کے بارے میں، یا پاکستان میں ہمیشہ بڑے بڑے جو اسلامی ملک ہیں، یو اے ای ہو گیا، سعودی عرب، قطر، کویت، اس طرح کی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، لیکن جارڈن کبھی اتنا زیادہ پاکستان کی فورن پالیسی میں اس طرح کبھی ہوا بھی نہیں، اور ہمارے لیڈرشپ بھی کم گئی ہے شاید وہاں پہ. سو ہاؤ واز یور اسٹے دیر، اور کائنڈلی ہمیں ذرا آپ بتائیے گا اس کے بارے میں بھی تھوڑا. جارڈن ایک طرح سے امتزاج ہے گریٹر سیریا کا اور عربین پینسولا، ایک طرح سے بلینڈ ہے، اور یہ ایک بفر ہے ایک طرح سے. تو اگر آپ جارڈن کی میک اپ کو دیکھیں گے تو حجاز عملاً پرانے زمانے جس کو ہم حجاز کہتے ہیں، وہ جارڈن کے نصف تک حجاز تھا، اور جو اس سے اوپر والا حصہ ہے وہ سیریا، گریٹر سیریا سے مراد ہے لبنان، شام، فلسطین، لبنان. تو ان کا اس خمیل کا تو یہ کلچرل بلینڈ ہے، اور وہ ایک طرح سے وہاں پہ ٹالرنس لیولز بڑے ہائی ہیں ان لوگوں کے درمیان جن کے عقیدے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اور میں نے 10-12% جو ہے ان ملکوں میں جو بلاد شام کہلاتے ہیں اس میں کرسچنز ہیں، اور وہ ان کے چونکہ کلچرلی وہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی تفاوت نہیں ہے، اور ان کے اس طریقے سے جو انٹرسٹ ہیں وہ بھی، بلکہ اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صلیبی جنگوں میں جو وہاں کے چرچ ہیں انہوں نے یقیناً ریزسٹ کیا کروسیڈرز کو بیکاز آف دی
کلچرل تفاوت جو ہے جس طریقے سے کہ وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹالرنس لیول از ویری ہائی. اب کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک جگہ ہے جس کو اب موتا کہتے ہیں, اور موتا حضور کے اپنے زندگی میں عرب وین گارڈ وہاں تک آئے اور وہاں پہ سارا ٹکراؤ بیزنٹائن کے ساتھ وہاں پہ ہوا. تو وہ دیٹ از ویری مچ پارٹ آف جس کو کہیں گے آپ اس کے اس میں چرچ میں گیا جو کہ سیرین آرتھوڈاکس چرچ تھا. تو وہ جو پریسٹ ہے اس کے دفتر میں پیچھے دیوار پہ ایک لگا ہوا ہے. اس نے کہا کہ یہ فرمان ہے حضور کا, آپ کے پروفٹ کا, اور وہ اس میں کہا ہوا ہے کہ وہ جو رہنے والوں جو کہ بلاد شاہ جو مشرق کے جو تمہارے کلیسا تمہاری پراپرٹی تمہاری اس کو تحفظ دیا جاتا ہے. فرمان ہے, لفظ فرمان کا استعمال ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ٹالرنس کا جو لیول ہے دیٹ ہیز انریچ. جو ہاشمائٹ ٹچ کی جو لفظ استعمال میں نے کیا وہ ہے ایک سیمنٹنگ فورس کے لیے, وہ ایک طرح سے سیمنٹنگ فورس ہے. اور ویسے بھی ایک طرح سے ٹریڈیشنل وہاں پہ کہ دے آر ویری جو رولنگ ایلیٹ ہے دے آر سین ایز ویری ہمبل unassuming اور لیکن ویژنری لوکنگ بیونڈ اپنے نوز سے پرے دیکھنے کے لیے. تو اس کو میں نے آشمائی ٹرسٹ کے نام دیا. لیکن یہ کہ بیسکلی جارڈن کی جو وائٹیلٹی ہے اور جو اس کی پروگرس ہے اس کے دو ہی بڑے پلرز ہیں. ایک تو یہ ایک برداشت ایک دوسرے کی اپنے سسٹم کے اندر اختلاف, ایک ہی جگہ پہ مسجد اور ایک ہی اسی سڑک پہ کلیسا ہو سکتا ہے اور وہ نظر آتا ہے آپ کو, اور کوئی ایک دوسرے کو کوئی انٹرفیئر نہیں کر رہا. اگر میلاد النبی آ گیا ہے تو جس طرح کرسمس پہ سب جگہ روشنیاں ہی روشنیاں ہیں, کرسچنز کر رہے ہیں اپنے گھروں کے باہر بھی اپنے علاقوں میں, وہاں پہ میلاد النبی میں جگہ جگہ چاند ستارے جو ہیں وہ اس کے اندر لگے ہیں, اور آپ کو کرسچن بھی مبارکباد دینے آئے گا کہ آپ ہی میلاد النبی ہیں. تو میں کہنے کا مطلب یہ کہ ٹالرنس از ون پلر. دوسرا یہ کہ جو آپ کی جو پروگرس ہے لٹریسی لیول از ویری ہائی, اور لوگ ایک دوسرے کو پروگرس کے لیے اس کو ایک طرح سے ایک انجن کے طور پہ دیکھتے ہیں. پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہے, اور ڈیپ روٹڈ ان دا سینس کہ جو فوجیں ہیں آپ کی اور ان کی فوجیں ان کے درمیان ایک ہی ٹریڈیشن ہے, ایک ہی طرح کا تنظیمی ڈھانچہ ہے, اور وہ ایک طرح سے ایک دوسرے کی جو سمجھ میں ڈاکٹرین کی ڈیولپمنٹ میں ٹیکٹکس کی ڈیولپمنٹ میں بات ہے. جوائنٹ ایکسرسائز ہوتی ہیں اس کی کوئی زیادہ شہرت نہیں ہے لیکن وہ ہوتی ہے, یہاں بھی ہوتی ہے. چراڑ میں بھی ان کے کمانڈوز آتے ہیں, ہمارے بھی جاتے ہیں ان کے ڈیزرٹ میں کرنے کے لیے. تو وہ دس از این آن گوئنگ ایکسرسائز. تو اگر فریم ورک بھی ایک ہو, ڈاکٹرینز بھی ایک ہی طرح کے ہوں تو تسلسل ایک طرح سے رہتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 67 کی وار میں آپ کے بندے جب تھریٹن اس کو کہتے ہیں نا اسرائیلیز آ جائیں گے, تو کراما کی ایک بیٹل مشہور ہے, اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے تو کراما کی بیٹل میں اسرائیلیز نے کراس کیا جارڈن ریور اینڈ ایسٹ بینک میں آ گئے. تو اس وقت پاکستانی جہاز اترے آپ کی فوج کے, یا مجاہد تھے یا پیرا ملٹری تھی, اور وہ جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ تھا کفن. پہنا ہوا تھا نہیں پہنا ہوا تھا میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن دس از کامن بلیف آف این ایوریج. جو عام ایک اردنی شہری ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے جہاز اترے, آپ کے فوجی آئے, فوجی غالباً وہ پیراملٹری تھی, آئے اور وہ کفن پہنے اور سیدھا کراما گئے, اور انہوں نے اپنی پوزیشنز لی وہاں جارڈن کے ڈیفنس میں اگینسٹ اسرائیل. آپ نے جہاز گرایا اگر تو واحد جہاز 67 میں جو کہ اسرائیلی شاٹ کیا وہ بھی پاکستان ایئر فورس کے آفیسر نے کیا. تو میں کہنے کا مطلب یہ کہ اس کو تاریخ کو میں بہت ریپیٹ کر کے اوور ایفسائز نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یقینی طور پہ یہ جو تعلق ہے بڑا ڈیپ روٹڈ ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب پیس ڈیل ہو گئی اسرائیل کے ساتھ, ایجپٹ کی پہلے ہوئی پھر جارڈن کی ہوئی, اس کے بعد انہوں نے کچھ رسپانسبلٹیز لی,
ان رسپانسبلٹیز کے نتیجے میں ویسٹ جو ہے اس کی پوری کوشش رہی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلق ان کے اچھے رہیں. اور اس طرف دوسری طرف جو کہ ان کا بیک یارڈ تھا, ان کا اکنامک کمرشل جو لنکیج ہے وہ اتنا ایکٹیو اور وائبرنٹ نہیں رہا. لیکن یہ کہ وہ تو تاریخ کے اپس اینڈ ڈاؤن ہیں, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت بھی جو انویسٹمنٹ ہے جارڈن کے اندر ٹیکسٹائلز میں, اس میں آئی تھنک جس کو کہتے ہیں ان کے کوالیفائڈ انڈسٹریل زونز, اس میں 12 پروڈکشن یونٹ جو ہیں وہ پاکستانی ملکیت ہے. میں مثال دے رہا ہوں. تو یہ کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ 12 پروڈکشن یونٹ جورڈینین کے پاکستان میں ہونے چاہیے تھے, ہمارے ادھر ہیں, لیکن وہ اس کے فیکٹرز تو آپ کو پتہ ہے, وہ مجھے بھی پتہ ہے کہ کیا ہے. بٹ دین تعلق میں ہمارے کبھی کمزوری نہیں آئی اور ہمیشہ اپ ٹرن رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی ڈائمینشنز میں کوئی جو کمرشل ہے, جو اکنامک ہے, اس میں وہ وائٹیلٹی نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی, اور اس کے لیے مل کے کام کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ کا یہ جو مسلم ورلڈ کا جو آخری پارٹ ہے دیٹ از آن پیلسٹائن, تو ذرا کائنڈلی آپ اپنے ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹوریکل پالیسی کیا رہی, اور جب میں نے پڑھا تھا, شاید آپ بھی اس کو شاید دیکھا ہوگا, کہ جب یاسر عرفات پاکستان آئے, یہ کہا جاتا ہے, تو اس وقت جنرل مشرف تھے یہاں پہ, تو انہوں نے کہا کہ ہم باہر جا کے تو میڈیا کے سامنے ہم فلسطین کی سپورٹ کریں گے, آپ کشمیر کی سپورٹ کریں گے. لیکن یاسر عرفات نے کہا کہ نہیں, میں باہر جا کے کشمیر کا نام نہیں لوں گا. تو پھر پاکستان نے بھی تھوڑی سی فلسطین کے اوپر اپنی پوزیشن چینج کی, اور اس کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں, مسلم ورلڈ میں بھی فلسطین کے بارے میں پوزیشن بدل گئی ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی ہسٹوریکل کیا پوزیشن رہی ہے, اور ابھی یہ جو چینجنگ مسلم ورلڈ کی جو ڈائریکشن ہے ٹورڈز پیلسٹائن, ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ آپ کی آواز مجھے اتنی واضح نہیں دکھائی دی, لیکن آئی ہوپ آپ مجھے سن رہے ہیں. میں آپ کا میں سوال سن رہا سمجھ ہوں, گیا ہوں. میں سن رہا ہوں سر, آپ کی بڑی زبردست آواز اس آ رہی طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ہماری پالیسی میں ایک جو بنیادی رکن ہے وہ اس میں تسلسل ہے. وہ یہ ہے کہ کشمیر, جس طرح سے کہ ہم کشمیر کے بارے میں ایک پوزیشن رکھتے ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ, وہ پوزیشن فلسطین کے اوپر بھی ہے کہ یہ اس وقت تک اسرائیل کو ہم ریکگنیشن کا سوال بیک برنر پہ, میں عام زبان میں بات کر رہا ہوں, جب تک کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ ان کی پروگرس نہیں ہوتی اس ٹریک پہ جو کہ ان کے آپس میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جو طے ہوا تھا, ایک 2 اسٹیٹ سولوشن, اور جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک فلسطینی ریاست کا قیام, جس میں کہ یروشلم جو ہے وہ ایک اس کا فلسطین کے ساتھ ایک کیپٹل کے طور پہ اس کا اثر ہو. تو یہ آئی تھنک اس میں کوئی چینجز نہیں آئے. لیکن ایک چیز جس کو میں نے بھی طریقے سے کہنا چاہا ہے, اور جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ سب اس کو انڈرسٹینڈنگ اس کے لیے شو کریں گے, کہ جب آپ ایک نیوکلیئر پاور ہو جاتے ہیں, اور نیوکلیئر پاور ہونے کی حیثیت میں آپ کی ایک نیوکلیئر رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ ہے, اور جو کانسیپٹ ہے اس کی رسپانسبلٹی کا, اس کے لیے یو نیڈ ٹو اشور ان لوگوں کو جن کو آپ سے خطرہ ہے, تھیوریٹیکلی, ضروری نہیں عملاً خطرہ ہو, یو نیڈ ٹو اشور کہ آپ کو ہمارے سے خطرہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کے خلاف کوئی چیز نہیں کرنا چاہ رہے, ہمیں مس انڈرسٹینڈ نہ کریں. تو یہ اس طرح کی جو ایشورنسز ہیں وہ نیوکلیئر پاورز کے درمیان دروازے کے پیچھے ہوتی ہے, اور میں اس کا کوئی پریوی نہیں ہوں, نہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اس طرح کے رابطے ہیں یا ہوئے تھے, لیکن یہ کہ اگر ہوئے ہوں گے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, آخری جو پارٹ ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے, وہ آپ نے جو آخری چیپٹر لکھا ہے ان ٹو مائی روٹس, اور آپ نے ٹریک 2 لیٹر ٹو کشمیر کو ڈسکس کیا. آپ نے اپنے کیونکہ آپ خود بھی ایک آپ کی روٹس بھی وہیں سے ہیں, سو جو انڈیا کے ساتھ ہمارا ٹریک 2 رہا ہے یا کشمیر کے اوپر ٹریک 2 رہا ہے,
How have you been witness of all this, sir? سر میں نے تو جو بھی اپنا پروفیشنل کیریئر تھا اس میں میرا کوئی انڈیا اسپیسیفک کوئی انگیجمنٹ نہیں تھی، اور نہ ہی obviously سارے پاکستانی ڈپلومیٹس کشمیر کو دیکھتے ہیں، اور کشمیر کے معاملے میں ایڈوکیسی میں ان کا ایک رول ہے، اور اس اعتبار سے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پہ ایک آپ نے پوزیشن لی، چاہے وہ جدہ میں او آئی سی کے ساتھ تھا، یا کینیڈا میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ادر میپل کی بات ہوئی ہے، جیسے چراغ کا پتہ ہے تو کینیڈینز کا بھی نیشنل سمبل جو ہے وہ میپل لیف ہے. تو ان کے اس چیپٹر میں نے اس کو بڑا وضاحت سے بیان کرنا چاہا ہے کہ کامیابیاں اور نیم کامیابیاں، ناکامی کا لفظ تو میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، اس کی وجوہات کیا تھی کشمیر کے اوپر، اور اس حد تک تو میرا یہ خیال بڑا مصمم ایک عقیدے کی طور پہ ہے کہ اس کو جہاں بھی ہم انڈیا پاکستان جھگڑے کے طور پہ پیش کریں گے، دانستہ یا نادانستہ، آپ کے موقف کی قبولیت کم ہوئے گی. جہاں آپ اس کو انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ خود ارادیت کا مسئلہ ہے، عوام کے ان کی اپنی ڈیسٹنی کو پرزائڈ کرنے کا معاملہ ہے، اس کی قبولیت کم نہیں ہوگی اگر آگے نہیں بھی بڑھے گی. تو یہ کینیڈا میں بھی یہ میں نے اپنے اس چیپٹر میں بڑا واضح طور پہ دیکھا کہ جو ہمارے پارلیمنٹری ڈیلیگیشن جاتے رہے ہیں، ان سے ان انٹینڈڈ جو آپ نے جو تاثر دنیا کو دیتے ہیں وہ ہے کہ یہ دو ملکوں کے درمیان جھگڑا ہے. تو جب دو ملکوں کے درمیان جھگڑا ہے تو تیسرے ملکوں کو کوئی خواہش نہیں ہے کسی ایک کی سائڈ لینے کی، کوئی کسی حالت میں بھی. اور یہ غلط فہمی ہے، سیلف ڈسیپشن ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اور جو ہی آپ ڈی ایفیسائز کریں گے اس میں پرنسپل پارٹی کا رول، پرنسپل پارٹی سے میری مراد کشمیری عوام، ڈی ایفیسائز کریں گے ان کو اپنا یہی وکیل بنانے کے بجائے آپ بتائیں گے کہ ہم دو پارٹیز ہیں، نہیں ہے تین پارٹیز ہیں ٹرائنگل، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، تو آپ کی قبولیت بڑھے گی. تو یہ میں اس حد تک تو یہ میرا ایز پروفیشنل یہ میرا جو ڈیڈکشن ہے وہ میں کھلے بندوں کہتا ہوں، اور یہ بڑی واضح بات ہے. لیکن ٹریک 2 میں اگر کوئی میری انگیجمنٹ رہی تو وہ میری سپر انویشن کے بعد ہے، فارن سروس سے ریٹائر ہونے کے بعد. اور وہ یقینی طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دور میں کئی اس طرح کی، اس کو میں کہتا ہوں کئی دکانیں کھلی، ٹریک 2 کہنا چاہیے اس کو، ٹاک شاپس، اور اس میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی ایمرج کیے. اس میں کشمیر فوکسڈ ایکٹیویٹی بھی بہت ساری ہوئی، کئی ایکٹرز پلے میں آئے. اس میں انڈین تھنک ٹینکس بھی تھے، جگموہن گاندھی کا تھنک ٹینک CDR، اور اسی طرح سے برٹش تھنک ٹینک ہے میجر کنسیلیشن ریسورسز UK، اور اس طرح سے بہت سارے چیروپا ڈائلاگ ہے اور اس طرح کے ڈائلاگز ہیں. تو اس میں بیسکلی آئی تھنک اتفاق کی جو بیسک ایک تو مختلف زاویے تھے، کانفیڈنس بلڈنگ کس طرح بحال ہو سکتا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، اگر کانفیڈنس بحال ہوگا تو پھر کشمیریوں کو بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے. لیکن اس میں یہ تو معاملات ہیں کس دور میں آپ اور کس کانٹیکس میں ہیں. لیکن اب اس وقت تو ہم ایک ایسی کائنات میں رہ رہے ہیں جس میں دروازے سارے بند کر دیے گئے تھے، اور ایک طرح سے نیو فیشسٹ ٹینڈنسیز جو ہے ساؤتھ ایشیا میں آشکار ہوئی، اوپر ابری، اور اس کے بعد دروازے انسانوں پہ بند ہو گئے، تو ملکوں پہ تو خامخواہی بند ہے. تو اس طریقے سے اس سٹیج پہ اگر کوئی چیز ہے اور وہ بیک ڈور ہے تو ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن ٹریک 2 کر کے کوئی چیز جو کہ غیر سرکاری طور پہ ٹریک 1 کے برابر چل رہی ہو، وہ اس وقت استعمال میں نہیں ہے. بیک ڈور اگر کوئی ہے، بیک چینل ہے، تو اس کا ہمیں علم نہیں ہے. لیکن جو ایکٹیویٹی ہوئی 2007 سے 2012 تک کے درمیان میں، آئی تھنک وہ میجر پروگرس اس چیز پہ ہوئی کہ کشمیر میں کشمیریوں کو آپ سانس لینے دیں، اور اس کے لیے ڈی ملٹرائز اگر نہیں بھی کر سکتے تو ڈس انگیج کریں، ریڈکشن کریں ٹروپس کی،
اور انسانوں کے اوپر فوج کا بوجھ کم کریں، اور پھر یہ کہ ان کو انکریمنٹلی اختیار دے بولنے کا، اور تاکہ اگر آپ ملٹنسی کا خاتمہ چاہتے ہیں، جس طرح کہ انڈین سائڈ پہ اس کو الزام دیا جا رہا تھا کہ باہر سے پرومپٹ کرتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں اور انڈکٹ کرتے ہیں، تو وہ تو خیر ایک پروپیگنڈے کی زبان ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پروسیس ایسا سیٹ ان موشن ہو جو کہ ملٹنسی کا آلٹرنیٹ ہو، یعنی اگر ملٹنسی تو حق کے لیے وجود میں آئی، چاہے وہ برے طریقے سے آئی یا اچھے طریقے سے آئی، لیکن اگر آپ لوگوں کو پش کر دیں دیوار کے ساتھ، ایک ساتھ لگا دیں، تو ان کے پاس پھر عملاً کوئی تو اور طریقہ نہیں رہتا، ایک ریئیکٹ کرنے کا ایک زاویہ ہے، اچھا ہے برا ہے۔ تو یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے، جس کو کہتے ہیں ٹو سرو ایز این آلٹرنیٹ ٹو ملیٹنسی، تو دین پھر ان دیٹ کیس آپ کو ان لوگوں کو زبان دینی ہوگی، ان کو سننا ہوگا، ان کا وینٹ باہر آئے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی یہ تو زمین کا جھگڑا ہے اور دو ملکوں کے درمیان، اور یہاں انسان نہیں بستے، اور یہ انسان وہ ہیں جن کی کل آبادی ساری گلف کی آبادی سے زیادہ ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ آپ آربیٹریٹر اس کے ان کی فیٹ کے بن کے کئی دو ملک تو نہیں ہو سکتے، یو ہیو ٹو ہیو them پارٹ آف دا پروسیس، اور پارٹ آف دا پروسیس چاہے وہ آپ ٹرائیپارٹائٹ ہے یا ٹرائنگولر ہے یا اس کی کوئی اور شکل ہے۔ تو اب یہ ساری چیز جو ہے تاریخ کا ایک حصہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دروازے مستقل بند ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ دروازے نہیں تو کھڑکیاں کھلنی چاہیے تاکہ لوگ آپس میں بات کریں، اور جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کے اوپر جو بوجھ ہے جس کی وجہ سے فرسٹریشن اپنی انتہا میں پہنچ چکی ہے، ایک طرح سے یہ بھی ایک طرف کووڈ ہے، دوسری طرف لاک ڈاؤن کئی انداز سے ہیں، فکری لاک ڈاؤن ہے، ذہنی طور پہ ہے، اسپرچل امپیکٹ ہے، فیملیز پہ ہے، کام پہ ہے، آپ کی روزگار پہ ہے، اس کو ایز کریں تاکہ تھوڑا ٹیمپریچر بحال ہو۔ پھر آپ نے ان کی آئیڈینٹی پہ اسالٹ کیا ہے، ان کے تشخص پہ اسالٹ کیا ہے، ان کے اگر تشخص کا آپ اسالٹ اس کو رول بیک کریں تو رستے کھلیں گے۔ اور اگر اس 21 سینچری میں اب اور دنیا کے ملک آگے پروگرس کر رہے ہیں، علاقے پروگرس کر رہے ہیں، بر اعظم افریقہ بھی از کمنگ اپ اگین، تو کیا وجہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا جو 1/5 آف دی ہیومن کائنڈ ہے، وہ لوگ ڈپرائیوڈ رہے ان چیزوں کی جس سے کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پروگرس سے ہو۔ سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے۔ میں نے کہا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ریسنٹلی جو انڈیا نے 370 اور 35A کو ریموو کیا اور اس کا جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس بدلا، تو شروع میں تو پاکستان نے کہا جی کہ ہم نے بات نہیں کرنی اور تعلقات ختم کر لیے، لیکن دوبارہ پھر اب پاکستان کی طرف سے پیغام جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہم نے کوئی جلدی کی، بہت زیادہ ہم نے اوور ری ایکٹ کیا اور ابھی ہم پیغامات بھیج رہے ہیں، اور وہ ان کی طرف سے کوئی اس طرح کے بیانات نہیں آئے لیکن پھر بھی نریندر مودی صاحب کا خط آیا، ٹریک 2 جو ہے وہ چل رہا ہے، یو اے نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ So how do you see the role of the Pakistani leadership in this جو present situation میں ابھی انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ہیں، اس کو آپ ابھی کیا دیکھ رہے ہیں اور اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو ایڈورسریز ہیں وہ تا حیات ایک دوسرے سے ہٹ کے اپنے اپنے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں تو نہیں رہ سکتے، یہ تو یقینی ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو گرامر بکس ہیں آپ اسے اتنے ہی آگاہ ہیں جتنا میں ہوں، دے ہیو ٹو فائنڈ سم وے آپس میں رابطے کا۔ لیکن اگر آپ پالیسی میں کوئی ری تھنک کی بات کر رہے ہیں یا اس میں کوئی ایسا بیسک چینج لانے کی بات کر رہے ہیں، اس وقت جب کہ سچویشن آن دا گراؤنڈ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی 2 سال میں، تو پھر یا تو آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ جو تبدیلی لائی گئی اس کو آپ اس کا کاؤنٹر پوائنٹ کھڑا نہیں کر سکے، آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، یا تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا ہے کہ ہمارے اور ان کے جو بزرگ ہیں
वालिद साहब है उनके, कहीं और बैठे हुए हैं, डिस्टेंट नेबर जिनको हम कहते हैं, मेजर पार, उनकी तरफ से आपके लिए एक फरमान है जो आपको नजर नहीं आ रहा और आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। तो मैं इसको इस तनाजर में देखता हूँ कि अगर 370 तो नाम है क्लास का, लेकिन जो चीज समझने की है 370 है या 35A है, बेसिकली तो आपको उन्होंने एक आपका जो केस है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एन असॉल्ट ऑन द कश्मीरी आइडेंटिटी, कश्मीरी तशख़्ख़ुस के ऊपर असॉल्ट है। सेकंड, इट इज एन असॉल्ट on the legal personality of J&K, erstwhile J&K, जिसके हवाले से कश्मीर केस रजिस्टर्ड है with the United Nations. Number 3, it is a body blow intended at least on the Kashmir case itself. तो अगर ये इस तनाजर में अगर आप देखेंगे तो ये आपका रिएक्शन ओवर रिएक्शन नहीं था, आपका रिएक्शन था जिसको कहते हैं, अब उसके लिए कोई अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल मिल नहीं रहा और बुरा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपका जो है कि आपने रोना शुरू किया, बट यू डिड नॉट प्रोड्यूस एनी टेंजिबल रिस्पॉन्स टू द वीकनेस दैट वी हैड शोन एट दैट टाइम। 1.5 साल 2 साल, और उसमें आपका वो उन्होंने उसको स्टेबलाइज किया जो उन्होंने अचीव किया। तो मैं इसको देखता हूँ कि दिस वाज, जो पहली 3 चीजें मैंने बताई, तशख़्ख़ुस पे हमला, जो कश्मीरी उस पर्सनालिटी, पॉलिटिकल पर्सनालिटी ऑफ द स्टेट पे हमला जो कि इंटरनेशनल लेजिटिमेसी के साथ रजिस्टर्ड है। नंबर 3, कश्मीर केस एट द यूनाइटेड नेशंस जिस फ्रेमवर्क में है उसको बॉडी ब्लो है। तो क्या ये आपने जो 3 जंगें लड़ी उससे कम जंग है? वो जो ये इट वाज, इसका इम्पैक्ट इज नो लेस देन द इम्पैक्ट जो कि जनरेट करता है आपका, जिसको आप कहेंगे नो लेस देन द वार्स 65-71। ये तो एक स्ट्रेटजिक चेंज इन साउथ एशियन एनवायरनमेंट इस स्टेप ने लाया। तो आपका वजीर खारजा जो मर्जी कहता रहे, इट डजंट मीन एनीथिंग, बिकॉज इसमें जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है दैट रिमेन्स अनअल्टर्ड। वो सफोकेशन बरकरार है, वो डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग हो रही है, वो जो आप कल्चरल असिमिलेशन उसी तरह से प्रोग्रेस में है। तो अभी कल को वो कहेंगे जी कि ठीक है 370 तो वापस नहीं आएगी, लेकिन हम यूनियन टेरिटरी से उसको स्टेट बना देते हैं, तो आप कहेंगे हाँ हम फतह हो गई। तो आपकी क्या फतह हुई? तो मेरा कहने का मतलब ये कि इस 2.5 साल 2 साल में आई थिंक अगर कोई बहुत रीजनेबली लो रिस्पॉन्स होता तो वो ये होता कि आप कश्मीरी वॉइस को, कश्मीरी फेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करते, कश्मीरी आइडेंटिटी को वेपनाइज करते, यानी उनको आप मौका देते कि वो प्रोजेक्शन करें विद इन द J&K एज ए होल, एक कोऑर्डिनेशन के लिए, आल्सो वो दुनिया में एडवोकेसी के लिए वो वैनगार्ड होते, ताकि दुनिया देखती कि उनके साथ जुल्म हुआ, वो पहचाने जाते। लेकिन अगर आप उस जुमरे में नहीं गए और आपने फिर से उसको इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जमीनी झगड़े के तौर पे ये तासुर दिया, सही या गलत, तो फिर आपने पाकिस्तान का जो अल्टीमेट मफाद है उसको तकवीत अभी नहीं दी, देनी बाकी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नाकाम हो गए, मेरा मतलब है कि कामयाबी तो अभी बड़े रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, अगर आप उन दरवाजों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत कुछ कह दिया है और जाहिर बात है इसमें जो आप कह रहे थे। थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का, एम्बेसडर आरिफ कमाल साहब। व्यूअर्स, ये सर की बुक है रेमिनेंसेस ऑफ माय वंडरिंग्स। यहाँ से हम बात कर रहे थे और सर का जो तजर्बा है, उनका जो एक्सपीरियंस एज ए फॉर्मर एम्बेसडर टू द मुस्लिम वर्ल्ड और जहाँ जहाँ पे उन्होंने सर्व किया वो शेयर किया सर ने, और पर्टिकुलरली हमें इंडिया के बारे में और कश्मीर के बारे में जो एक क्रिटिकल एनालिसिस भी किया। एम्बेसडर आरिफ कमाल साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को आपका इंटरव्यू भी पसंद आएगा, और ये बुक अगर आप देखना चाहें तो प्लीज इस बुक को जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर साहब।